تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے. اور ہم پہلے دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بیٹھنا چاہیے. جب تک وہ پاکستان کی اکانومی کا کوئی لاہ عمل نہیں بنائیں گے اور اس میں بھی شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے تو پھر ہم اپنی اکانومی کا کوئی سلیوشن نہیں نکال سکیں گے. ہماری اکانومی، ہمارے مسائل، ہمارے تاجر، ہماری انڈسٹری اسی طرح سے مشکلات کے بھمر میں پھنسی رہی. جو ایکسل کا جو نیا قانون آیا اس کی وجہ سے ہماری ٹرانسپورٹیشن کو بہت بڑا فرق پڑا، ریٹس بڑھ گئے. ابھی آپ دیکھ لیں بجلی، گیس، ہر چیز کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، ٹیکسز کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، ود ہولڈنگس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں انڈسٹری کے وہ بلینک بھیجے جاتے ہیں، اس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا، میٹر کی ریڈنگ نہیں ہوتی. ایشو ہم تو اس پہ روز کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان تمام ایشوز کو اٹھائیں، ان تمام ایشوز کو بتائیں جو ہمارے ٹریڈرز فیس کر رہے ہیں. جو ٹریڈرز پہ 1000 اسکوائر فٹ پہ پی او ایس کے انٹیگریشن کا قانون آ گیا تھا تو لاہور چیمبر سب سے زیادہ متحرک تھا کہ آپ اس کو ختم کروائیں، اور الحمدللہ وہ ختم ہوا. جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے تب تک مسائل کا حل نہیں ہوگا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیں، سب کو ٹیکس دینا چاہیے، لیکن یہ بھی ضرور دیکھیں کہ ہم اس وقت کن مسائل سے گزر رہے ہیں. اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے چلیں گے تو اکانومی کا بھی فائدہ ہوگا، تجارت کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر اس کے فوائد نہیں ہوں گے، نقصانات. بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت کو اسی طرح سے بڑھاتے رہیں گے، انٹرسٹ ریٹ آپ کا اتنا ہائی ہوگا اور بینک سے آپ کو لون نہیں ملے گا تو آپ اپنے آپ کو سروائیو کیسے کریں گے. سیکٹر ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ریٹ کے اوپر کمپیٹ نہیں کرتے باقی ممالک کے ساتھ اتنے بڑے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ. پھر آپ کے جو ای او بی آئی، سوشل سیکیورٹی، ان کے بھی آپ کے جو ٹیکس کے اسٹرکچرز ہیں وہ بھی انکریز کیے. لیکن اس کے لیے جب تک آپ اس ایکسپورٹ کے سیکٹر اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو جب تک آپ سہولیات نہیں دیں گے اور جب تک ان کے اخراجات کنٹرول میں نہیں ہوں گے ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبید انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیک ایٹ پوڈ کاسٹ. آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں، لیکن چونکہ رسم دنیا ہے اور بتاتے چلیے آپ کو، کاشف انور صاحب ہیں ہمارے ساتھ. آپ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اور بڑے متحرک صدر ہیں ماشاءاللہ سے. آئی این سے بات کرتے ہیں بزنس اکانومی کے حوالے سے اور مجموعی طور پہ کیا صورتحال جاری ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. سر آپ ماشاءاللہ سے بڑے متحرک پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. کیا کہیں گے اس وقت جس طرح سے سیاسی صورتحال ہے، انسٹیبل ہے، بڑی پرابلم میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو کیا بزنس بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہا ہے اس سے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور ہم پہلے دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گے، جب تک وہ پاکستان کی اکانومی کا کوئی لاہ عمل نہیں بنائیں گے اور اس میں بھی شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے لے کر چلنا ہے. اور ہم اس کی بات ایسے کرتے تھے کہ آپ اسے چارٹر آف اکانومی کہہ لیں، آپ اسے چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن مقصد اس کا یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر بیٹھیں. اگر وہ نہیں بیٹھے گی اور اگر اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے تو پھر ہم اپنی اکانومی کا کوئی سلیوشن نہیں نکال سکیں گے. ہماری اکانومی، ہمارے مسائل، ہمارے تاجر، ہماری انڈسٹری اسی طرح سے مشکلات کے بھمر میں پھنسی رہی. جی بالکل، ابھی تک تو یہی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اچھا سر، ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہاں آپ کے یہاں لاہور چیمبر میں پری بجٹ سیمینار بھی کروائے جاتے رہے ہیں ماضی میں، اور ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی تحفظات ہیں جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، ٹیکسینیشنز کو لے کے ایف بی آر کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ نے کوئی ابھی تک جو ورکنگ کی ہے وہ ذرا شیئر کیجیے گا. بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم پری بجٹ سیمینارز بھی کرتے ہیں، پوسٹ بجٹ سیمینارز بھی کرتے ہیں، اور سارا سال ہم ٹیکسیشن کے ان ایشوز پہ جو ہمارے انڈسٹری کو یا ہمارے ٹریڈرز کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور اسٹیٹ تک پہنچائیں. میں اگر یہ بتاؤں، بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ جو ایکسل کا جو نیا قانون آیا اس کی وجہ سے ہماری ٹرانسپورٹیشن کو بہت بڑا فرق پڑا، ریٹس بڑھ گئے. ابھی آپ دیکھ لیں بجلی، گیس، ہر چیز کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، ٹیکسز کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، ود ہولڈنگس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے روز کے معاملات ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اب اگر میں
ایک اور بات کروں کہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں انڈسٹری کے وہ بلینک بھیجے جاتے ہیں, اس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا, میٹر کی ریڈنگ نہیں ہوتی. اگین ایشو کہ آپ اس میں ایڈوانس کی ریڈنگ ڈال سکیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اس پہ روز کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا تو کام ہی ہے کہ ان تمام ایشوز کو اٹھائیں, ان تمام ایشوز کو بتائیں جو ہمارے ٹریڈرز فیس کر رہے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سال جو ٹریڈرز پہ 1000 اسکوائر فٹ پہ پی او ایس کے انٹیگریشن کا قانون آ گیا تھا, تو لاہور چیمبر سب سے زیادہ متحرک تھا کہ آپ اس کو ختم کروائیں, اور الحمدللہ وہ ختم ہوا. لیکن اب بات یہ کہ روز کوئی نہ کوئی چینجز آ رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اگر قوانین بنا بھی رہی ہے یا ایف بی آر قوانین بنا رہا ہے تو وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر بنا رہا ہے. جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے تب تک مسائل کا حل نہیں ہوگا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیں, سب کو ٹیکس دینا چاہیے, لیکن یہ بھی ضرور دیکھیں کہ ہم اس وقت کن مسائل سے گزر رہے ہیں. جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں وہ کیا ہے, ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے, ہمارے دکاندار کتنے ہیں. تو قوانین تو اسی کے لیے بن جاتا ہے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, اور وہی اسکویز ہوتا ہے. تو بس دیکھیں مسائل ہیں اور ہمارا کام ہے ان پہ آواز اٹھانا اور ان کے حل کے لیے کوشش کرنا, کیونکہ حل کرنا ہمارا کام نہیں ہے, اس کے حل کے لیے آواز اٹھانا, کام کو آگاہ کرنا کہ وہ. اور جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں, جب بھی اکانومی کو لے کر پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں جتنے بھی آپ کی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ان کو شامل ہونا چاہیے, ان پالیسیز کے حوالے سے ان کی میٹنگز میں بیٹھنا چاہیے, آپ لوگوں کو جا کے وہاں مشاورت لینی چاہیے آپ لوگوں سے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی سین دیکھنے میں نہیں آ رہا. بند کمروں میں پالیسیاں بنتی ہیں اور تھوپ دی جاتی ہیں بزنس مینوں کے. جو قوانین ہیں وہ اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے چلیں گے تو اکانومی کا بھی فائدہ ہوگا, تجارت کا بھی فائدہ ہوگا, ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر اس کے فوائد نہیں ہوں گے, نقصانات. سر نقصانات میں سر فہرست تو آ رہا ہے نا. دیکھیں جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو تالے لگی ہیں, ختم ہو چکی ہے. بزنس مین پاکستان سے موو ہو رہا ہے, اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی. ابھی ریسنٹ جو ہے وہ جو پاکستان کی نمبر 1 ٹیکسٹائل کمپنی ہے ملر ٹریکٹر, اس کو بھی تالے لگ گئے تھے. تو تالے لگتے رہے تو یہاں رہے گا کون, کاروبار کون سے رہے گا. دیکھیے جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ ڈیویلویشن کا ہے کہ اب آپ اگر اپنی بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت کو اسی طرح سے بڑھاتے رہیں گے, انٹرسٹ ریٹ آپ کا اتنا ہائی ہوگا اور بینک سے آپ کو لون نہیں ملے گا, تو آپ اپنے آپ کو سروائیو کیسے کریں گے. تو وہ یہ مسائل ہیں, اس پہ کام کرنا ہوگا. اور جس طرح سے اب قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں انڈسٹری کے لیے تو مشکلات بڑھتی جائیں گی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جائے گی, انفلیشن بڑھے گی. اور جب آپ کی الٹیمیٹلی انفلیشن بڑھتی ہے تو یہ تمام مسائل آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور آپ پھر دیکھ لیں کہ بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھے ہیں اور گیس کے بل پھر بڑھ گئے ہیں. پیٹرول 2 روپے کم ہوتا ہے 4 روپے بڑھ جاتا ہے. تو وہ پھر اگر ایسے ہی چلے گا تو مسائل تو ہے بالکل اس طرح سے. اچھا یہ پچھلے کوئی 2.5-3 سالوں سے کچھ زیادہ انسٹیبل ہے پولیٹیکل سچویشن, تو ایکسپورٹ کو کتنا متاثر کیا ہے اس نے. دیکھیں ہم ایکسپورٹ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کمپیٹ تبھی کریں گے کہ جب آپ ویلیو وائز, آپ پرائز وائز, آپ کوالٹی وائز, اب آپ کے بہت سے را مٹیریلز جو ہیں وہ امپورٹڈ ہیں. ایل سیز کا ایشو ہے, آپ کی ڈیوٹی اسٹرکچر کا ایشو ہے, ڈیوٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں ان حالات میں, تو میں تو شاید یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. آپ اگر ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کے جو الیکٹریسٹی کے یونٹ کا ایشو ہے کہ اس کے ریٹ کو کم کیا جائے, کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ریٹ کے اوپر کمپیٹ نہیں کرتے باقی ممالک کے ساتھ اتنے بڑے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ. پھر وہی بات ہے کیونکہ مسائل وہی ہیں کہ اتنا بڑا اگر آپ نے گیس اور بجلی کے ریٹس ہیں, پھر آپ کے جو ای او بی آئی, سوشل سیکیورٹی, ان کے بھی آپ کے جو ٹیکس کے سٹرکچرز ہیں وہ بھی انکریز کیے. تو اگر ہماری ایکسپورٹس بڑی بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ شاید اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے
کہ وہ جو کوشن ہے ایکسپورٹس کا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو اگر ہم ہماری ایکسپورٹس بالکل بڑھ سکتی ہیں, ہم بالکل انشاءاللہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جب تک آپ اس ایکسپورٹ کے سیکٹر اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو جب تک آپ سہولیات نہیں دیں گے اور جب تک ان کے اخراجات کنٹرول میں نہیں ہوں گے, ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکے گی. ممکن نہیں ہے, نہیں بڑھ سکتی, ممکن ہے ہی نہیں. جی بالکل. اکثر آپ کی سربراہی میں بہت سارے بزنس ڈیلیگیشنز بھی یہاں وزٹ کرتی ہیں اور آپ بھی لے کر جاتی ہیں دوسرے ممالک میں, تو ہمارے لیے وہاں کتنے کاروباری مواقع ہیں, ہم کس قدر اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں, یا جو وہاں سے یہاں پاکستان میں انویسٹرز آتے ہیں, بزنس مین آتے ہیں, ان کا یہاں پہ کیا اوور ویو ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت سے انویسٹرز یہاں پر آتے ہیں, اور اگر میں بات کروں تو ٹی ڈیپ کو بھی یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم بھی ڈیلیگیشنز لے کر جاتے ہیں ہمارے کولیبریشن کے ساتھ, اس میں ہمارے بھی ممبرز جاتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ وہاں پر مواقع تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ کے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ شاید اس طرح سے اتنے پازیٹیو نہیں ہیں کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مشینری, آپ اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے مشینری امپورٹ کرنی, آپ کے را مٹیریلز امپورٹ کرنے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, بینک سے آپ کو سرمایہ نہیں ملتا, اور اگر سرمایہ مل بھی رہا ہے تو آپ کو 25 سے 26% میں مل رہا ہے, بجلی کے ریٹ, پھر وہی مسائل. تو ان حالات میں آپ باہر کی, اس وقت تو آپ نے جیسا آپ نے خود کہا کہ ہمارا تو لوکل انویسٹر ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے, تو ہم کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر آئیں. اور بات تو یہ ہے کہ اگر سارے ہی اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر اس ملک کو کون دیکھے گا. تو پھر بھی ان تمام مسائل کے باوجود یہاں پر جو لوگ انڈسٹری چلا رہے ہیں, میری تو ریکویسٹ یہی ہے گورنمنٹ سے کہ پلیز انہیں آپ سپورٹ کریں. ضرور گورنمنٹ کا بھی یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے, لیکن ڈاکومنٹیشن اس سیکٹر کی کریں, ان لوگوں کی کریں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں آپ ان کے لیے فیسلٹیز پیدا کریں. اور اب جس طرح سے ہم آئی ایم ایف کے ابھی بھی نرخے میں تو کہوں گا ابھی بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ تمام مسائل اور تمام کاسٹ جو بڑی ہیں, آگے بھی اگر ہم نے لینا ہے اپنے سسٹمز کو چلانا ہے تو آگے پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, آئی ایم ایف کی اور شرائط ماننی پڑیں گی. تو آنے والے دنوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور گمبھیر ہونے کو جا رہے ہیں, مشکل ہونے کو جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ایک بالکل پالیسی بنانی ہوگی کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے. میں جو سمجھتا ہوں وہ تو یہی سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت, آنے والے حالات بہت مشکل ہے بالکل. اور ابھی جو پولیٹیکل صورتحال کو دیکھیں تو ابھی تک کسی سمت وہ چیزیں نہیں طے ہو رہی کہ جسے کچھ اندازہ ہو سکے, یا آپ لوگ بھی اپنا گروپ یہاں سے ان کے پاس جا کے بیٹھ کے بات کر سکیں, آگے نمائندہ ہی کوئی نہیں بیٹھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب الیکشن سے پہلے ہم بہت پر امید تھے تمام بزنس کمیونٹی کے, جب الیکشنز ہو جائیں گے تو گورنمنٹ اسٹیبل آ جائے گی اور اس کے بعد مسائل کا حل کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ مسائل تو روز بروز اور خراب ہوتے جا رہے ہیں پولیٹیکل, اور اگر اسی طرح سے پولیٹیکل حالات خراب ہوتے رہے تو ہم اکانومی کا جو اس وقت ایشو ہے ہم اسے نہیں سنبھال سکیں. خدا نہ خاصا کلیپس ڈاؤن ہونے کا خدشہ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے بہت زیادہ قرض کسی کا دینا ہو اور آپ کے وسائل بھی اس طرح سے نہ ہوں, تو پھر اگلا آپ کے دروازے پہ آ کر آپ سے پیسے مانگتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے ایونیوز کو نہ بڑھایا, ہم نے اگر اپنے ریونیو کی طرف ہم نے نہ سوچا کہ ہم نے اپنے ریونیوز کو کس طرح سے بڑھانا ہے, تو پھر ہمارے لیے مسائل زیادہ ہوں گے. تمام چیزیں, یہ جو کاسٹ اس وقت بجلی, گیس اور ٹیکسیشن کے جو مسائل ہیں یہ اور بڑھ جائیں گے, اور آپ کا انفلیشن ہوگا, اور سفید پوش کا رہنا اور مشکل ہو جائے گا, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اور بڑھیں گی. تو لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اچھے کی کرنی چاہیے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہو, کچھ ایسا کچھ ہو جائے, ایسا اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے, اور ہمارے دلوں میں بھی سب سے پہلے تو اپنے کریکٹنس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کرے.
ملک کے حالات بہتر ہوں, اکانومی چلے, انڈسٹری چلے. پاکستانی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز بھی اس ملک میں پیسہ بھیجیں. ہمارے لوگوں کو باہر جابس بھی مل رہی ہیں, وہ یہاں پر پیسہ بھیجیں. ہماری انڈسٹری یہاں پر چلے تاکہ, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں, اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہوگا. اگر ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے تو مسائل ہوں گے. اور اگر ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف چلے جاتے ہیں تو جو ایک بہت بڑا پیسہ ہمارا امپورٹ کی طرف جاتا ہے فیول کی, وہ ہم بچا سکیں. سر آپ نے آلٹرنیٹیو انرجی کی بات کی, تو اس کے اوپر آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو چلو ایک انویسٹر کے طور پہ سامنے آئے گی ہی کل کو, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اس کے اوپر اسٹیپس لینے چاہیے اور بہت اعلیٰ قسم کے اسٹیپس لینے چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ آنے والے دنوں میں اور گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں, اس وقت ہمارے پاس, اگر ہم یہ کہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹی پاکستان ہے, اور پاکستان کا شاید کنٹریبیوشن بھی اس میں اتنا نہیں ہے. اور سولر بھی, ہم یہاں پر سولر انرجی کو بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. سورج اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقریباً 8 مہینے دیا ہے. پانی سیلاب ہر سال آ جاتے ہیں, نہ ہم اس کو بچانے کے کوئی اقدامات کر رہے ہیں, نہ کوئی ڈیمس کی طرف جا رہے ہیں, اور ہماری ایگریکلچر بھی اس سے افیکٹڈ ہے. تو اگر, لیکن یہ کام حکومت کے کرنے کے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے کرنے کے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ, پھر چونکہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے, اور ہر بینگ مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش ہم نے کرنی ہے, لیکن دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائیں, ہم اس پانی کو بچانے کی طرف جائیں جو میں تو اسے وائٹ گولڈ کہتا ہوں, جو ہم ہر سال سمندر میں پھینک دیتے ہیں. تو ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے, سوچنا ہوگا, ملک کا سوچنا ہوگا, ذات سے نکلنا ہوگا. اگر ہم صرف اپنی سیاسی پارٹیوں کا سوچتے رہے تو پھر ہم پاکستان کا نہیں سوچ سکیں. بالکل, اور یہ پاکستان کے حق میں یہ بات ٹھیک بھی نہیں ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں جی بس یہی کہوں گا کہ پاکستان بہت مشکل سے بنا ہے, اور پاکستان اس وقت پھر بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے. ہم سب کو اپنا اپنا کردار پاکستان کی بہتری کے لیے ادا کرنا چاہیے, چاہے ہم عام شہری ہوں, چاہے ہم پولیٹیکل لیڈر ہوں. اور سب سے زیادہ ذمہ داری عام شہری سے بھی زیادہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہے, تمام پولیٹیکل لیڈرز کی ہے کہ وہ ایک پیج کے اوپر بیٹھیں. کیونکہ جب تک آپ لوگ ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گے تب تک عوام کو فالو کرنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ملے گا. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ پاکستان کا سوچیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی بنا سکے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا شو؟ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.